فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، کون؟ یہ جو آئے تھے یہ، اور اس کے علاوہ جو ان کے فالوورز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ فسادی کون ہے. تو فساد کس کو پھر کہا گیا یہاں؟ فساد کیا ہے؟ حق کو جاننے کے بعد نہ ماننا. فساد کیا ہے؟ حق سامنے آنے کے بعد، حقیقت کھل جانے کے بعد پھر اس کو قبول نہ کرنا. اس کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ پورے سناریو کو سامنے رکھیں. پہلے بنی اسرائیل کے پاس نبوت آئی، پیغمبر آئے ایک کے بعد ایک. آخری نبی ہے نا اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام، آخری رسول ہیں. کوئی حکمت سمجھ آتی؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ کیا تھا مقصد؟ کہ تمہاری طرف میں رسول بھیجتا ہوں، کتاب بھیجتا ہوں، ہدایت کا سامان بھیجتا ہوں، تم اس ہدایت کے سامان کو آگے ڈیلیور کرو. انہوں نے کیا کیا؟ یہ ڈیلیوری کا لفظ خاص طور پہ میں نے انٹینشنلی یوز کیا ہے. ان کو کسٹوڈین بنایا کہ یہ لو، یہ تمہارے پاس ہے، تم کیا کرو؟ پوری دنیا کو پہنچاؤ، آگے سپلائی کرو. اب ان کا کیا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کام کو کریں؟ اللہ نے چنا تھا ان کو اس کے لیے، اور ایک کے بعد ایک رسول ان کی طرف بھیجا تھا. لیکن ان کے اندر بے حد بگاڑ آیا. کیوں آیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بڑے پیارے، اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہماری تو بڑی شان ہے، لہٰذا اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں، چنے ہوئے تو ہیں ہی، جہنم میں ہم نے جانا نہیں. اس خوش فہمی نے ان کے اندر ایک شدید قسم کا بگاڑ پیدا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کیا؟ کہ اب ان کو نو مور یہ مقام دیا جائے گا. اب یہ بنی اسرائیل سے لے کے کس کو دیا جائے گا؟ بنی اسماعیل کو. لیکن اس سے پہلے ایک حجت اور تمام کر دی جائے، ایک ایسا رسول بھیجا جائے کہ جو خود بھی معجزہ ہو اور جس کے پاس ہر طرح کے معجزے ہوں، عظیم الشان بھی ہو، پرسنالٹی وائز بھی، بولنے کے حساب سے بھی، لکھنے کے اعتبار سے بھی. اور اس وقت چونکہ طب کا بہت چرچا تھا، تو وقت کا جو بہت بڑا علم ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیا جائے، اس کی بھی کمال اور پیک پہ پہنچایا جائے. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے، جو کہ آج تک کوئی طب ایجاد نہیں کر سکی. وہ برس والے اور مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتے تھے جن کا اب تک کوئی علاج نہیں نکلا. یعنی ایسے ایسے کمالات انہوں نے طب میں بھی کیے، اور جس طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ بھی ایک حیران کن معجزہ تھا. یعنی اتنی کھلی نشانی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر کہ جس کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی انکار کرنے کی کہ وہ انکار کرے. لیکن یہود نے کیا کیا؟ جیسے پہلے پیغمبروں کو قتل کیا کہ یہ کیوں نصیحت کرتے ہیں ہمیں، ان کو بھی انہوں نے مختلف چالوں سے اور سازشوں سے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد ان کے اوپر خود خوب تباہیاں آئیں، اور بالآخر ان سے سب کچھ لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا، ان کو گواہ بنا دے گیا. اب آپ کیا ہیں؟ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسٹوڈین بنایا ہے. کس چیز کا؟ اپنی آخری کتاب کا. اب تو کسی رسول نے بھی نہیں آنا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لیکن اب مسلمانوں کو بھی وہی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہی خوش فہمی ہو گئی کہ ہم کیا ہیں؟ چنے ہوئے لوگ، اللہ کے محبوب کی امت. ہم جو کچھ بھی کریں جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. اور جیسے آپ نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ تم قدم بقدم پچھلی امتوں کے طریقے پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے تو تم بھی وہاں گھسو گے. قدم بقدم وہی کام کر رہے ہیں. جو عقائد کے بگاڑ ان کے اندر وہ ہمارے اندر، جو ان کے علماء میں خرابی ہیں وہ ہمارے علماء میں آئی، جو ان کے عوام میں جہالت امیین وہ ہمارے عوام کا حال. دین کے نام پر بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر دینا، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو خوب اچھالنا. یعنی اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے ہماری ساری باتیں ہو رہی ہیں. اتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں حالات کے اعتبار سے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام بتایا گیا اور یہ جو اتنی تفصیل سے ان کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی، یہ سب ایک خاص مقصد کے لیے. اور اگر آپ کو یہ نقطہ یاد رہے تو انشاءاللہ یہ ساری آیتیں پھر آپ کو بس تیزی سے سمجھ آ جائیں گی. اب ٹھیک ہے، ایسے معاشرے میں
جہاں ایسے عقائد کے لوگ موجود ہوں، آپ خواتین کے لیے ان ساری چیزوں کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ اپنے بچوں کی آپ صحیح رہنمائی کر سکیں. یعنی اگر اور کسی کا بھلا نہ بھی کریں تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے ضرور ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے، کیونکہ یہ چیز عقیدے سے متعلق ہے نا. اگر اس میں خدا نخواستہ ذرا بھی خلل آ گیا، سارے عمل برباد.